مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، ہمیں مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، ہمیں مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم ایک بار اپنے FGN چینل کے ناظرین کے لیے، ویورز کے لیے، درشک کے لیے بہت ہی پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام جس کا نام ہے روزوں کے مسائل، یہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام یعنی روزوں کے مسائل کے اندر ہم روزوں کے متعلق مختلف قسم کے جو مسائل ہیں وہ حضرت سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم روزوں کے متعلق سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود شریف کی متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ الکریم کم وقت میں کافی مسائل آپ کو جاننے کی سعادت حاصل ہوگی۔ پچھلے بھی ہمارے پروگرام روزوں کے مسائل یہ ہوئے ہیں، آپ اس کو FGN چینل کے YouTube چینل پر جا کر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ FGN چینل آپ کا اپنا چینل ہے جو گھر بیٹھے آپ کو علم دین سکھا رہا ہے، تو اس کی دعوت کو آپ خود بھی عام کریں۔ FGN چینل کا YouTube چینل ہے، بلکہ میں تو آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، اپنے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی یہ پروگرام روزوں کے مسائل شروع ہو تو آپ اس کی جو لنک ہے آپ اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، اپنے گروپس میں شیئر کر دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ تو روزوں کے مسائل سے آگاہی حاصل کریں گے، اس معلومات سے آپ تو مستفیض ہوگے، مگر آپ کا چھوٹا سا یہ کام یعنی اس پروگرام کی لنک کو شیئر کر دینا، کیا جب دوسرے بھی اس مسائل سے آگاہی حاصل کریں، اور اگر وہ روزوں کے مسائل کے متعلق غلط فہمیوں میں مبتلا ہو تو ان کی غلط فہمی اس پروگرام کو دیکھ کر دور ہو سکتی ہیں اور علم دین کا خزانہ ان کو ہاتھ آ سکتا ہے۔ تو ثواب کی نیت سے آپ اس پروگرام کی لنک کو اپنے دوستوں میں ابھی ہاتھوں ہاتھ شیئر کر دیجیے۔ چلتے ہیں حضرت کی طرف اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی، سوال یہ ہے، کیا روزے کی حالت میں وکس یا بام وغیرہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی الگ الگ صورتیں بنتی ہیں۔ جی، اگر روزے کی حالت میں وکس بام اگر کسی نے ناک کے اندر لگائی، اچھا، اور اس کے جو اجزاء ہیں جی، وہ ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچ گئے، صحیح، کسی نے سوتے ہوئے لگائی اور جو لیکوڈ تھا وہ لیکوڈ جو ہے وہ دماغ تک پہنچ گیا، صحیح، یا حلق کے ذریعے جو ہے وہ نیچے اتر گیا۔ اگر اس کے اجزاء حلق سے نیچے اتر گئے، صحیح، دماغ کے اوپر چلے گئے، دماغ تک پہنچ گئے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جی، جبکہ اس کو اپنا روزہ دار ہونا یاد ہو۔ صحیح، البتہ اگر کسی نے ناک کے اوپر لگائی، جی، پیشانی پر لگائی، جی، گلے پر لگائی، تو ان صورتوں کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ناک کے نتنوں میں اگر کسی نے لگائی اور یہاں صرف نتنے میں لگائی اور اس کو سونگھا، تو صرف ناک کے نتنوں پر اگر کسی نے وکس بام لگائی ہے اور اس کو اس نے سونگھا، تو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس صورت میں اس کے جو اجزاء ہیں وہ حلق کے اندر نہیں اترے صحیح، اور نہ ہی دماغ کی طرف پہنچے، تو اس کا حکم جو ہے وہ خوشبو سونگھنے کی طرح ہوگا۔ ایسا ہی، بالکل خوشبو سونگتا ہے آدمی تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا ہی، ایک اور صورت یہ بنتی ہے کہ روزے کی حالت کے اندر وکس بام کی بھاپ لینا، وکس لگا کر، بام لگا کر پھر بھاپ لینا، اسٹیم لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا،
کیونکہ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں بھاپ لینے سے، دھواں لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ اسے اپنا روزے دار ہونا یاد ہو۔ تو یہ تمام صورتیں جو ہے وہ خیال میں رکھنی چاہیے، اور اپنے روزے کو ہمیں ٹوٹنے سے بچانا چاہیے۔ جی محترم FGN چینل کا ناظرین، آپ نے اس سوال کا جواب سنا، بڑا آسان اور بہترین انداز میں جواب دیا گیا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ مزید ہم حضرت سے ایک اور سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت دوا کھا کر حیض اور نفاس کو بند کر لے تو کیا اس کا روزہ رکھنا جائز ہے؟ اگر کوئی عورت دوا کھا کر یا کسی بھی ذریعے سے وہ اس طرح میڈیسن استعمال کر کے کوئی طریقہ اپنا کر اگر وہ حیض یا نفاس اس کا بند ہو جاتا ہے، خون بند ہو گیا، تو اب چونکہ وہ پاک ہو گئی، اب جب پاک ہو گئی تو اس کو روزہ رکھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور حیض یا نفاس والی عورت نے اگر دوائی کھائی اور دوائی ایسے وقت اس نے استعمال کی کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ پاک بھی ہو گئی، اور وہ اس کے لیے غسل وغیرہ کرنا بھی ممکن ہے، جبکہ وہ 10 دن سے کم میں پاک ہو گئی ہے، تو اس کے لیے غسل وغیرہ کرنا ممکن ہے، تو اس صورت میں اس پر اس دن کا روزہ بھی اس پر لازم ہو جائے گا، اور اسے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ صحیح۔ لیکن یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ اس طرح سے میڈیسن وغیرہ کے ذریعے خون کو بند کرنا یہ طبی لحاظ سے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، لہذا اس حوالے سے مشورہ یہ ہے کہ پہلے کسی اچھے طبیب سے، اچھے ڈاکٹر سے مشورہ صلاح کر لی جائے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، ماشاءاللہ۔ جی مزید ہم ایک اور سوال ایڈ یہ کرنا چاہیں گے، کیا سائرن کی آواز پر روزہ کھولنا یہ جائز ہے؟ اگر روزہ افطار کرنے کے لیے سائرن کا کسی جگہ انتظام کیا گیا ہے، اب بعض جگہوں پر سائرن ہوتا ہے اور بعض جگہ جو ہے وہ خود مساجد سے اعلان بھی کیا جاتا ہے، ایسا ہی کہ جو مؤذنین ہیں یہ افطار کے وقت باقاعدہ اعلان کرتے ہیں مسجد کے مائک سے کہ روزے کا وقت ہو چکا ہے، افطار کا وقت ہو چکا ہے، افطار کر لیا جائے۔ تو اگر سائرن اہل سنت کی جانب سے جو جاری کیے ہوئے اوقات ہیں، جو افطار کے اوقات ہیں، ٹائم ٹیبل ہے، اس ٹائم ٹیبل کے حساب سے ٹھیک وقت پر اگر یہ سائرن بجایا جاتا ہے تو اس کی آواز پر روزہ کھولنا اور روزہ بند کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس معاملے میں اطمینان کر لیا جائے۔ صحیح ہے کہ یہ جو سائرن کی آواز آ رہی ہے یہ اہل سنت کے جاری کردہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے ہی بجایا جاتا ہے یا نہیں۔ ایسا ہی۔ ایک اور چیز یہ آتی ہے کہ بھئی سائرن جو بجا رہا ہے، جو اس کے سوئچ کو آن کر رہا ہے، وہ تو کوئی فاسق شخص ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو خود بھی نمازوں کی خاص پابندی نہیں کرتا، خود روزوں کا خاص اہتمام نہیں رکھتا، اور اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ تو جو ہے وہ سائرن کو بجا دیا کر۔ تو ایسا آدمی اگر سائرن بجائے تو پھر ہم کیسے اس کے بجانے پر ہم افطار کریں؟ تو اس حوالے سے مسئلہ وہی ہے کہ بجانے والا چاہے کوئی بھی ہو، اس سے فرق نہیں ہوگا، دیکھا یہ جائے گا کہ جو بجایا جا رہا ہے وہ وقت پر بجایا جا رہا ہے یا نہیں بجایا۔ ہمیں خود اپنے روزے کا خیال کرنا چاہیے، اور ہمیں خود وقت کی پہچان بھی ہونی چاہیے، اور وقت کا ہمیں علم بھی ہونا چاہیے کہ آج جو ہے وہ افطار کس وقت ہوگا، آج سحری جو ہے وہ کس وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو ہمیں خود اس کا خیال کرنا چاہیے، اور ہمیں اس حوالے سے غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ ایسا ہی، بالکل ایسا ہی، ماشاء اللہ الکریم۔ جی FGN چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک بات اور میں ایڈ یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر رمضان المبارک سے پہلے رمضان کارڈ تقسیم ہوتے ہیں، اس کے اندر سحری اور افطاری کے ٹائم ٹیبل بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ ٹائم ٹیبل اہل سنت والجماعت سے چیک شدہ ہوتے کہ نہیں ہوتے، جاری شدہ ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں، اس کو بھی دیکھ لینا بہت ضروری ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر وہ رمضان کارڈ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسی کو ہم دیکھ کر سحری بھی کر رہے ہوتے ہیں اور افطاری بھی کر رہے ہوتے ہیں،
تو یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ بھئی آیا اس کے اندر جو ٹائم ٹیبل لکھے ہوئے وہ اہل سنت والجماعت سے جاری کردہ ہے کہ نہیں، یا وہاں سے چیک شدہ ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے جو مسجد کے ٹرسٹیان اگر ہمیں سن رہے ہیں، یا مؤذن ہمیں سن رہے ہیں، یا ائمہ حضرات ہمیں سن رہے ہیں، تو جیسا کہ ہمارے حضرت نے بتایا کہ اگر ایسے بندے کو ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ وہ خود ہی نماز روزے کا، صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، تب ایسے کو ذمہ داری دے گے تو پھر ہم کہاں تک اس کے اس چیز پر ہم یقین کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح ٹائم پر ہی بجا رہا ہوگا؟ ٹھیک ہے، کبھی آگے پیچھے بھی کر دیتا ہوگا۔ تو خیر آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، علماء اہل سنت کی، جو ائمہ مساجد ہیں، جو مسجد کے ٹرسٹیان ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کا وہ خاص اہتمام کریں کہ روزہ رکھنے والوں کے روزے یہ ضائع اور برباد نہ ہو۔ اور جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ ہمیں خود اپنے روزے کو بچانے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ جی محترم اور FJN چینل کے ناظرین، آئیے مزید ہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک سائل کا سوال یہ ہے، اس کا کہنا ہے کہ میں نے روزے کے لیے سحری کی، سحری کے بعد دانت صاف کیے، پھر اس کے بعد وضو کیا، لیکن روزے کی نیت کرنا بھول گیا، اور میں نے روزے کا وقت ختم ہونے کے بعد جب اذان ہو رہی تھی تو روزے کی نیت کی، تو کیا میرا روزہ ہو گیا؟ اب جب سحری کی ہے تو سحری کرنا ہی روزے کی نیت ہوتا ہے۔ ایسا ہی آدمی سحری کر رہا ہے اس کا مطلب تو اس کا ارادہ یہی ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، اس لیے میں سحری کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے ارادے سے سحری کر لے اور الگ سے زبان سے نیت کے جو الفاظ ہیں وہ ادا نہ کرے، جو کارڈ پر نیت کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، جی اگر وہ نیت کے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہ بھی کرے تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ چنانچہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں فرمایا کہ سحری کھانا بھی نیت ہے، چاہے رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی اور روزے کے لیے ہو۔ اگر سحری اسی لیے کھا رہا ہے، اسی ارادے سے کھا رہا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، تو یہ سحری کھانا بھی نیت میں شامل ہے۔ صحیح ہے، ماشاء اللہ الکریم۔ جی زبان سے کہہ لینا یہ بہتر ہوتا ہے، مگر ظاہر سی بات ہے بندہ سحری کے وقت میں اٹھائے تو روزہ رکھنے کے لیے اٹھا ہوگا، صرف کھانے پینے کے لیے تو اٹھا نہیں ہوگا۔ خیر چلیں مزید ہم ایک سوال کی طرف بڑھتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ ایک اسلامی بہن کا سوال ہے، وہ کہتی ہے کہ رات میں میرے پیٹ میں شدید درد ہوا، تو اس نے سحری میں اس طرح روزے کی نیت کی کہ اگر میرے دین میں پیٹ میں شدید درد ہوا تو میرا روزہ نہیں، اور اگر درد نہیں ہوا تو میرا روزہ۔ اب ہوا یوں کہ فجر کی نماز کے بعد اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا، تو اس نے مجبوراً اس کو شربت پینا پڑا۔ اب آپ سے معلوم یہ کرنا ہے کہ اس صورت میں کیا وہ عورت، جو سوال جس نے کیا ہے، کیا وہ عورت اس روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کیا اس کو کفارہ بھی لازم ہوگا یا صرف قضا کرنی ہوگی؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نیت ہی کے اندر شک ہے، تردد ہے، یعنی پراپر نیت ہی نہیں بنی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو روزہ ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، رکھ بھی سکتا ہوں نہ بھی رکھوں، کنفرم نہیں ہے، ابھی کوئی فائنل نہیں کرتا، ارادہ نہیں بنا رہا، تو جب نیت ہی کے اندر شک ہو تو اس صورت میں آدمی روزہ شروع کرنے والا ہی نہیں کہلائے گا۔ ایسا ہی، بالکل ایسا ہی۔ لہذا اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ صحیح۔ جب شروع نہیں ہوا تو پھر اس کی قضا اس پر لازم ہوگی کہ اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، چونکہ کفارہ اس وقت ہے جب کہ روزہ توڑا ہو۔ اب یہاں تو اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا ہے، تو اس پر اگر وہ فرض روزہ تھا تو اس پر روزے کی قضا لازم ہے۔ اور اگر نفل روزے میں کسی نے ایسا کیا، نفل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے اور رات میں یہ نیت کی کہ اگر صبح یہ حالت رہی تو روزہ رکھوں گا اور یہ حالت رہی تو روزہ نہیں رکھوں گا، تو اس صورت کے اندر وہ نیت ہی نہیں ہوگی، وہ نفل روزہ شروع ہی نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اسی طرح محیط برہانی کے اندر ہے کہ اگر کسی روزہ دار کی نیت میں تردد ہے، جی، کنفرم نیت نہیں بن رہی ہے، اگزامپل بیان کی گئی کہ کسی نے یہ نیت کی کہ اگر کل رمضان ہو جائے تو روزہ ہے میرا، اور اگر کل شعبان ہوا تو روزہ دار نہیں ہوں، تو فرمایا کہ اگرچہ اگلے دن رمضان ہو جائے،
پھر بھی اس نیت سے روزہ نہیں ہوگا. یہ جو نیت ابھی اس نے کی ہے اس نیت سے روزہ دار نہیں کہلائے گا. صحیح. اگر ماہ رمضان ہو گیا ہے تو اس کو نیت الگ سے کرنی ہوگی. صحیح. اور اس کا وقت ماہ رمضان کے روزے کی نیت کا وقت ضحوہ کبریٰ سے پہلے تک ہے. پھر اس کو ایک اور مسئلے کے ذریعے سمجھایا گیا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کہا کہ اگر کل مجھے دعوت ملی تو میرا روزہ نہیں ہے، اور اگر میری کل کہیں دعوت نہ ہوئی تو میرا روزہ ہے. تو فرمایا کہ یہ بھی نیت نہیں ہے، یہ تردد ہے، کنفرم نہیں ہے. ایسا ہی. تو اگرچہ کل اس کی دعوت نہ بھی ہو پھر بھی اس ارادے سے اس کا جو کھانا پینا چھوڑ دینا یہ روزہ نہیں کہلائے گا، یہ روزہ دار نہیں کہلائے گا. بہر شریعت میں بھی ہے کہ اگر کسی نے نیت کی کہ کل کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں، اگر کل دعوت نہ ہوئی تو روزہ ہے، تو فرمایا کہ بہرحال ایسا آدمی روزہ دار نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ نیت جب ہو رہی ہے تو وہ پکی نیت ہو. نیت کے اندر تردد نہیں ہو سکتا کہ کل میرا موڈ بنا تو میں روزہ میں ہوں، اور میرا موڈ نہ ہوا تو میں روزے میں نہیں ہوں. کل مجھے بھوک پیاس نہ لگی تو میں روزے سے ہوں، اور بھوک پیاس لگ گئی تو میرا روزہ نہیں. تو یہ نیت نہیں ہے. صحیح. بلکہ ان صورتوں کے اندر تو روزہ شروع ہی نہیں ہوگا. صحیح ہے جی. ماشاء اللہ کریم. FGN چینل کے ناظرین، آپ نے بڑے احسن اور پیارے انداز کے اندر حضرت کا جواب سنا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیت میں تردد ہوگا تو پھر کیسے کام چلے گا. جی ماشاء اللہ. ایک اور سوال ہے حضرت، اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص انڈیا سے جدہ ایسے دن جائے، انڈیا میں تو ماہ رمضان شروع نہ ہوا ہو مگر جدہ میں یا کوئی اور ملک جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر یوں سمجھو رمضان المبارک کا چاند بھی نظر آ گیا ہو اور وہاں پر پہلا بھی روزہ ہو، تو کیا وہ روزہ رکھ کر اپنے ملک سے جائے گا وہ دوسرے ملک میں؟ اگر یہاں پر رمضان اسٹارٹ نہیں ہوا ہے، یہاں رمضان نہیں ہے، تو پھر یہاں رہتے ہوئے، انڈیا میں رہتے ہوئے آنے والے ماہ رمضان کو روزہ نہیں رکھ سکتا. ایسا ہی. کیونکہ انڈیا میں ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے. صحیح. اور جب رمضان ہی شروع نہیں ہوا ہے تو روزے کا جو سبب ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ آیا ہی نہیں ہے. تو جب سبب نہیں پایا گیا تو اس پر روزہ فرض بھی نہیں ہوا ہے. صحیح. لیکن اگر اسے امید ہے کہ وہ جدہ یا جدہ کے قریب کسی ایسے علاقے میں جہاں کا مطلع جدہ کے تابع ہے کہ لوگ جو ہے وہ جدہ کی گواہی کے ساتھ وہاں پر روزہ رکھتے ہوں، جدہ کے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو وہاں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو اگر اسے یہ یقین ہے کہ وہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے ایسے ایریا میں پہنچ جائے گا جو جدہ کے اندر آتا ہے، اس اعتبار سے کہ جب جدہ کے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہاں کے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. صحیح. تو اگر یہ امید ہے کہ وہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے ایسے ایریا میں پہنچ جائے گا. صحیح. تو پھر اسے چاہیے کہ انڈیا کے اندر سحری کے بعد کچھ بھی نہ کھائے. اچھا. سحری کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد نہ کھائے نہ پیے، بلکہ بغیر نیت کے بھوکا رہے. صحیح. پیاسا رہے. روزے میں جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے ان چیزوں سے بچے بغیر نیت کے. اور جب جدہ کے اندر ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہنچ جائے یا ایسے ایریا میں پہنچ جائے جو جدہ کے تابع ہے تو وہاں جا کر پھر وہ روزے کی نیت کر لے، کیونکہ وہاں پر اب رمضان آ گیا ہے، اس ایریا میں ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور روزے کی نیت ضحوہ کبریٰ سے پہلے کی جا سکتی ہے. تو اب یہ چونکہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہنچ گیا ہے تو یہ اب ضحوہ کبریٰ سے پہلے وہاں پہنچ کر رمضان کے روزے کی نیت کر لے، اس کا اس دن کا روزہ ادا ہو جائے گا. صحیح ہے. صحیح. جی محترم FGN چینل کے ناظرین، مزید ہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی حضرت، سوال یہ ہے، کیا روزہ دار کو ٹھنڈک لینے کے لیے بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا یا نہانا کیا یہ مکروہ ہے؟ ٹھنڈک لینے کے لیے اگر کوئی بھیگا ہوا کپڑا پھیرتا ہے یا کپڑا لپیٹ لیتا ہے تو اس کا یہ عمل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر پریشانی کا اظہار مقصود ہے کہ وہ اپنے اس عمل کے ذریعے پریشانی کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی روزے کی وجہ سے اور میں پریشان ہو گیا ہوں، اگر وہ اس پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے تو
ظاہر ہے کہ اب اس کا یہ عمل یہ مکروہ ہے۔ صحیح۔ صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈک لینے کے ارادے سے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا، بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹ لینا یہ مکروہ نہیں ہے۔ لیکن اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے کسی نے ایسا کیا ہے تو یہ ضرور مکروہ ہے کہ عبادت کے اندر دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں۔ صحیح ہے، بالکل ہے، صحیح ہے۔ جی محترم FGN چینل ناظرین، جیسا کہ آپ نے سوال کا جواب آسان انداز میں ملاحظہ فرمایا، جی حضرت ایک اور مزید سوال یہ ایڈ کرنا چاہیں گے۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں بیرون ملک رمضان کے ابتدائی روزے رکھ کر رمضان میں ہی انڈیا جا رہا ہوں، یہاں یعنی جس ملک آؤٹ آف کنٹری بیرون ملک ایک دن پہلے رمضان شروع ہو جائے گا، تو اب اگر انڈیا میں 30 روزے ہو جائیں اور بیرون ملک جس ملک میں وہ گیا ہے، ٹھیک ہے، ادر کنٹری، تو کیا وہاں 29 ہے، تو کیا مجھے 30واں روزہ رکھنا ہوگا؟ دیکھیں، آدمی جس جگہ موجود ہے اس جگہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو جس جگہ باقی ہیں رمضان کے روزے باقی ہیں اور ہم اسی جگہ ہیں، تو ہمیں رمضان کا روزہ رکھنا ہوگا، چاہے ادر کنٹری کے اندر، بیرون ملک کے اندر جہاں سے رمضان کے روزوں کا آغاز ہوا تھا وہاں اس وقت رمضان رخصت ہو چکا، وہاں عید ہے، لیکن یہاں پر اب آخری روزہ ہے، 30واں روزہ ہے، 29واں روزہ ہے، تو یہاں کے حساب سے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان پانے پر روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ صحیح۔ تو فرمایا جو پائے وہ روزے رکھے۔ اب اگرچہ یہ آدمی باہر سے آ رہا ہے، انڈیا آ رہا ہے، اور وہاں پر اب رمضان کا مہینہ رخصت ہو چکا، لیکن یہاں پر ماہ رمضان جاری ہے، تو اس نے ماہ رمضان پایا۔ ایسا ہی، اور حکم قرآنی یہ ہے کہ جو رمضان پائے وہ روزہ رکھے۔ صحیح، ایسا ہی ہے بالکل۔ اب چاہیں آپ آؤٹ آف کنٹری ہو یا اپنے ملک میں ہو، ٹھیک ہے، 29-30 کا معاملہ نہیں، یہاں پر بات یہ ہے کہ بھلے دوسرے ملک میں عید ہو چکی ہے، مگر جس ملک میں آپ موجود ہیں اگر وہاں رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، یعنی جہاں ہے وہاں کا اعتبار ہوگا اگر رمضان کا مہینہ جاری ہے۔ آئیے مزید ایک اور سوال ایڈ کرتے ہیں، خواتین کے لیے خاص طور پر یہ سوال ہیں، تو توجہ سے سنیے گا۔ سوال حضرت یہ ہے کہ سپوز کریں ایک عورت ہے جس کا نام ہندا ہے، ٹھیک ہے، تو اس عورت نے زندگی میں ہی اپنے قضا روزوں کا فدیہ دے دیا، لیکن اس عورت کی نیت یہ تھی کہ اگر میں صحت یاب ہو گئی تو میں ان روزوں کی قضا کروں گی۔ پھر جب وہ صحت یاب ہوئی تو اس نے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کی، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور فدیہ دینے کی کوئی وصیت بھی نہیں کی۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ وہ عورت نے پہلے جو روزوں کا فدیہ دیا تھا تو وہ فدیہ ان روزوں کی طرف سے شمار ہو جائے گا، یا پھر اس عورت کے جو بھی ورثہ ہے وہ سرے سے ان روزوں کا فدیہ ادا کریں گے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رہے کہ روزوں کے بجائے اس کا فدیہ ادا کرنے کا جو حکم ہے یہ صرف اور صرف شیخ فانی کے لیے ہے۔ ایسا ہی، ایسے شخص کے لیے ہے کہ جس کے اندر نہ تو ابھی کوئی طاقت ہے روزہ رکھنے کی، نہ آئندہ کبھی طاقت آنے کی امید ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دے۔ مطلقاً ہر بیمار آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور شیخ فانی وہ ہوتا ہے کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو جائے کہ حقیقتاً اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو، ایسا ہی، نہ سردی میں روزہ رکھ سکے گا، نہ گرمی میں رکھ سکے گا، نہ لگاتار کنٹینیوسلی رکھ سکے گا، نہ 2 چھوڑ کر تیسرے دن رکھ سکے گا، چھوڑ کر بھی وہ نہیں رکھ سکتا، اور آئندہ بھی اس کے اندر اتنی طاقت آنے کی امید ہی نہیں ہے۔ تو ایسے شیخ فانی کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ روزے کے لیے فدیہ ادا کر دے۔ صحیح۔ لیکن اگر جو صورت بیان کی گئی ہے کہ اگر یہ عورت چونکہ شیخ فانیہ نہیں تھی، اس کے اندر بعد میں قوت آئی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ
ان روزوں کی قضا کرے. صحیح. روزوں کی قضا اس کے ذمہ لازم تھی. اور فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق فدیہ دینے کے بعد بھی اگر طاقت آ جاتی ہے تو فدیہ جو ہوتا ہے وہ نفل ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. وہ صدقہ نافلہ ہو جاتا ہے اور پھر سے اس شخص کو روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے. صحیح. لہذا یہ جو صورت ہے اس میں ورثہ جو اس کے وارث ہیں اگر وہ اپنی طرف سے اس عورت کی طرف سے روزوں کا فدیہ ادا کرتے ہیں تو ان کا ایسا کرنا یہ شرعاً جائز ہے اور ایک اچھا عمل ہے، اگرچہ یہ کرنا واجب نہیں ہے چونکہ وصیت نہیں ہوئی ہے. ایسا ہی. وصیت نہیں ہوئی ہے. اگر ورثہ اپنی طرف سے خوشی سے تاکہ اس کے ذمے سے یہ بوجھ اتر جائے، اگر یہ اپنی طرف سے اس کے روزوں کا فدیہ ادا کرنا چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں. اور جو شیخ فانی نہ ہو اس کا روزے کا فدیہ دینا مستحب ہے جبکہ اسے روزے کا بدل نہ سمجھے. ایسا ہی. شیخ فانی نہیں ہے، ابھی طاقت نہیں ہے لیکن بعد میں طاقت آنے کی امید ہے. ایسا شخص اگر فدیہ دے تو یہ فدیہ دینا مستحب ضرور ہے. اس کو اپنے روزے کا بدل نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میں دے رہا ہوں تو اب مجھے رکھنا نہیں ہے، بلکہ نیت یہی کرے کہ جب طاقت آ جائے گی تو مجھے روزے واپس رکھنے ہیں اور یہ ساری قضا جو ہے وہ ادا کرنی ہے. فتاوی رضویہ شریف کے اندر ہے کہ اگر واقعی کسی ایسے مرض کے اندر کوئی مبتلا ہے جس کو روزے سے نقصان ہوتا ہے تو جب تک صحت حاصل نہ ہو جائے وہاں تک اسے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے اور اس کے بدلے میں یہ کسی فقیر شرعی کو فدیہ ادا کر دے تو یہ کار ثواب ہے، جبکہ اسے روزے کا بدل نہ سمجھے اور سچے دل سے نیت رکھے کہ جب صحت پاؤں گا تو جتنے بھی روزے قضا ہوئے ہیں ان سب کو میں ادا کروں گا. صحیح. جی محترم ایف جی این جتنے ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس سوال کا جواب سننے کی سعادت حاصل کی، ماشاءاللہ بڑے تفصیل اور ڈیٹیل کے انداز میں حضرت نے اس سوال کے جواب کو بتایا ہے. مزید ہم اور سوال ایڈ کر لیتے ہیں. سوال یہ حضرت ایک اسلامی بہن کا سوال ہے. وہ کہتی ہے کہ میں رمضان کے شروع میں دبئی ہوں گی، آخری عشرہ اپنے ملک ہندوستان میں آ کر گزاروں گی، تو اس طرح میرا روزہ تو فالتو بن جائے گا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر ہندوستان آ گئیں اور یہاں پر رمضان کا مہینہ باقی ہے تو پھر یہاں کے مطابق روزہ رکھنا بھی ضروری ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں مطلقاً حکم ہے کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے تو وہ اس میں روزہ رکھے. لہذا جب کوئی شخص کسی بھی ایسی جگہ گیا جہاں اس نے رمضان کا مہینہ موجود پایا تو جب تک وہاں رمضان موجود ہے اس شخص پر رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے. اگرچہ کسی دوسرے ملک کے اندر جہاں سے یہ آیا ہے وہاں پر 29 اپنے مکمل کر چکا، 30 مکمل کر چکا، لیکن اب یہاں پر آیا ہے اور یہاں ماہ رمضان موجود ہے تو اسے یہاں پر روزہ رکھنا ہوگا. جی پہلے بھی اس قسم کا جواب ماشاءاللہ ہمارے حضرت نے دیا تھا. بات وہی آتی ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، چاہے اپنی کنٹری میں ہیں یا ادھر کنٹری میں ہیں، اگر وہاں پر رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے تو روزہ رکھنا ہم پر فرض ہے. آخری سوال ہم ایڈ کرنا چاہیں گے، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر بھی کبھی خون دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آیا کیا روزے کی حالت میں خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جہاں پر ضرورت ہو تو ضرورت کی بنا پر خون دیا جا سکتا ہے، یہ خون دینا جائز ہے. روزے پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن روزے کے ساتھ خون اسی صورت میں دینا چاہیے کہ جب روزہ دار خون دینے کے باوجود اپنا روزہ آسانی کے ساتھ وہ مکمل کر سکتا ہو. اگر اس کی حالت ایسی ہے کہ خون دینے کے بعد کمزوری آ جائے گی اور کمزوری ایسی آئے گی کہ خود اپنا روزہ پورا کرنا بھی مشکل ہو جائے گا تو ایسی صورت کے اندر پھر خون دینا مکروہ ضرور ہے. صحیح. کہ اس سے پھر عبادت کے اندر حرج آئے گا. ایسا ہی کوئی دوسرا شخص خون دے دے جس کے اندر طاقت ہو، جو اپنا روزہ آسانی کے ساتھ مکمل کر سکتا ہے، ایسا شخص پھر جو ہے وہ خون دے دے. صحیح ہے. جی ہاں، تو اگر آپ کے اندر ہمت طاقت ہے کہ دوسروں کو خون دینے سے آپ کا اپنا روزہ متاثر نہیں ہوگا، آپ خود کمزور نہیں ہوگے،
پھر تو کوئی بات نہیں، اجازت ہے، مگر یہ ہے کہ آپ دوسروں کو طاقت دینے جا رہے ہیں مگر آپ کی خود کی طاقت کم ہو رہی ہے اور آپ کا روزہ متاثر ہو رہا ہے، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ مکروہ ہے۔ ماشاءاللہ الکریم ہم نے کم وقت میں کافی مسائل جاننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ الحمدللہ عز وجل FGN چینل اپنے ناظرین کے لیے، اپنے ویورز کے لیے، درشک کے لیے اس طرح کے پروگرام رمضان المبارک کے اندر لا رہا ہے، تو آپ ضرور FGN چینل کو دیکھا کریں اور اس کی دعوت کو بھی عام کیا کریں۔ ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خاص خیال رکھیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی رمضان المبارک کے اندر ہم روزے رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد